ضلع ننکانہ صاحب کے دو معروف قصبے مارٹن پور اور ینگسن آباد مسیحیت کی ترویج اور تعلیمات کے سلسلے میں نہ صرف پنجاب میں بلکہ دنیا بھر میں اپنی خاص پہچان رکھتے ہیں۔ ینگسن آباد کو اسکاٹش مشن کے پادری جان ڈبلیو ینگسن نے 1890 میں آباد کیا، جبکہ مارٹن پور کو ڈاکٹر سیموئل مارٹن نے 1899 میں آباد کیا تھا۔ یہ قصبے منصوبہ آباد کاری کے سلسلے میں آباد کیے گئے اور انگریز دور میں یہاں آ کر بسنے والوں کو اچھے خاصے رقبے اور زرعی اراضی دی گئی۔ ان دونوں قصبوں میں سیالکوٹ، گجرانوالہ اور گرداسپور سے مسیحی خاندانوں کو لا کر آباد کیا گیا اور ان کو زمینیں الاٹ کی گئیں۔ دونوں مشنری پادریوں کا ان قصبوں کو آباد کرنے کا بڑا مقصد بنجر اور بے آباد زرعی زمینوں کو آباد کرنا اور ان علاقوں میں مسیحیت کو فروغ دینا تھا۔ مسیحیت کے یہ دونوں اہم مراکز صوبائی دارالحکومت لاہور سے تقریباً 90 کلومیٹر اور فیصل آباد سے صرف 60 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہیں۔ ننکانہ صاحب کے دونوں مسیحی گاؤں ینگسن آباد اور مارٹن پور میں صرف 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ ینگسن آباد کی طرح مارٹن پور گاؤں کی مسیحی مشنری ڈاکٹر سیموئل مارٹن اور ان کی بیوی لیڈیا مارٹن کی مشنری خدمات کی وجہ سے آج بھی بہت زیادہ عزت و توقیر کی جاتی ہے۔ 125 سال قبل آباد ہونے والا قصبہ مارٹن پور آج بھی نہ صرف مسیحیت کی تبلیغ کا مرکز ہے بلکہ تعلیمی میدان میں بھی اس مسیحی گاؤں کی خدمات لائق تحسین ہیں۔ ہائی ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شمیم جان اور آپ دیکھ رہے ہیں چرچز آف پاکستان۔ آج ہم موجود ہیں مارٹن پور چک 371 ضلع ننکانہ صاحب میں، اور جو خوبصورت اور جاذب نظر چرچ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ ہے یہاں کا مارٹن میموریل یوپی چرچ۔ تو آئیے اس خوبصورت اور دیدہ زیب چرچ کا نظارہ کرتے ہیں۔ اگر اس چرچ کے ماسٹر پلان کی بات کی جائے تو اس کی بنیاد 1898 میں رکھی گئی، جب ریورنڈ ڈاکٹر سیموئل مارٹن امریکہ سے سب کانٹیننٹ میں تشریف لائے اور انہوں نے یہاں پہ ایک آبادی قائم کی جس کا نام مارٹن پور ہے، اور اس کو چک 371 بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کی جو موجودہ بلڈنگ ہے یہ 1981 میں عبادات کے لیے کھولی گئی۔ اگر اس خوبصورت چرچ کے ماسٹر پلان کی بات کی جائے تو یہ ایک کراسی فارم میں بنایا گیا خوبصورت چرچ ہے جس کی اورینٹیشن ایسٹ ٹو ویسٹ ہے۔ چرچز ایسٹ ٹو ویسٹ میں اس لیے بنائے جاتے تھے کہ بائبل مقدس کی ایک آیت مبارکہ جس میں لکھا ہے کہ فرام دا رائزنگ آف دا سن ٹو دا گوئنگ ڈاؤن نیم آف دا لارڈ ٹو بی پریزڈ، کہ سورج کے نکلنے سے سورج کے غروب ہونے تک خدا کی عبادت کی جائے، اس کی مدح سرائی کی جائے۔ اگر اس کی کنسٹرکشن مٹیریل کی بات کی جائے تو اس کو بنانے کے لیے اینٹ کا استعمال کیا گیا، اس میں آئرن کا استعمال کیا گیا، اس کے علاوہ اس میں لکڑی کا بھی استعمال کیا گیا۔ اگر اس کی چھت کو دیکھیں تو اس کی چھت ٹلٹڈ روف ہے جو گیلونائز شیٹ سے اس کو بنایا گیا۔ اگر آپ اس کے اوور آل ایکسٹیریئر کو دیکھیں تو اس کا طرز تعمیر بلینڈڈ طرز تعمیر ہے۔ اس میں نیو گوتھک کی آرچز بھی دکھائی دیتی ہیں، اس میں رومن آرچز جو کہ راؤنڈ آرچز وہ بھی دکھائی دیتی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا فرنٹل ویو پیرامیڈک ویو بھی آپ کو دیتا ہے۔ اگر اس کے فرنٹ 2 کالمز دیکھیں جو ٹاور نما ہیں، نیچے سے وہ ان کی ویڈتھ زیادہ ہے جبکہ اس کے ٹاپ میں ان کی ویڈتھ کم ہے، جو پیرامیڈک ویو بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے فرنٹل ویو پہ آپ ایک سینٹر میں ایک راؤنڈ آپ بہت ہی خوبصورت مینار بھی دیکھتے ہیں، ٹاور بھی دیکھتے ہیں۔
میرا نام آذر فضل دین ہے اور میرا تعلق مارٹن پور گاؤں سے ہے اور میں پریسبٹیرین چرچ مارٹن پور میں کوائر لیڈر کی خدمات سر انجام دے رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ مارٹن پور میں ہی کرسچن بوائز ہائی اسکول مارٹن پور میں بطور ایکٹنگ پرنسپل اپنی تعلیمی خدمات کو بھی جاری رکھے ہوئے ہوں اور مارٹن پور کرسچن بوائز ہائی اسکول نہ صرف مسیحی بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری کو اٹھا رکھے ہے بلکہ ارد گرد کے مسلم بچوں کے لیے بھی تعلیمی سہولیات فراہم کرتا ہے اور ہم اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں اور ارد گرد کے بچے بھی اور مارٹن پور اور ینگسٹن آباد کے بچے بھی مختلف تعلیمی خدمات کو حاصل کرتے ہوئے تعلیم کو حاصل کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں جیسے کہ پاکستان آرمی میڈیکل اور ٹیچنگ میں نمایاں کارکردگی سر انجام دے رہے ہیں۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ ضلع ننکانہ صاحب میں ہم نے اور مسلم برادری نے اور سکھ برادری نے ملا جلا ایک اچھا معاشرہ تشکیل دے رکھا ہے جہاں پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں، ہم دکھ سکھ کے ساتھی ہیں اور ہم مل کر ملک پاکستان کی ترقی میں اپنا اپنا نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ڈسکور پاکستان ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو پورے ملک میں جگہ جگہ جا کر کرسچن کمیونٹی کی تاریخی جو مقامات ہیں اس کو ڈسکور کرتے ہیں اور ان کو پاکستان کے لوگوں کے سامنے لاتے ہیں۔ میرا نام پادری آفتاب ہے اور میں عرصہ 5 سال سے مارٹن پور پریسبٹیرین چرچ میں بطور پریسٹ خدمت کے فریضے کو انجام دے رہا ہوں اور خدا کا شکر ہے کہ مجھ سے پہلے خدا نے بڑی خدمت کی اور یہ بات بھی باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ گاؤں ایک تاریخی گاؤں ہے، یہ چرچ ایک تاریخی چرچ ہے۔ سر سیمل مارٹن نے اس گاؤں کو بنایا، وہ اس گاؤں کے فاؤنڈر ہیں اور اس چرچ کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ گاؤں پارٹیشن سے پہلے کا گاؤں ہے۔ اس چرچ بلڈنگ کی تاریخ یہ ہے کہ جب گاؤں تعمیر کیا گیا اور اس کے کچھ ہی سال بعد ایک خوبصورت بلڈنگ بنائی گئی جو کہ غلافی بلڈنگ تھی۔ غلافی آپ سمجھتے ہیں کہ آدھا حصہ کچا اور آدھا حصہ پکا، اور وہ جو بلڈنگ تھی وہ ایک خوبصورت چرچ بلڈنگ تھی، لیکن ایک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بوسیدہ ہو گئی اور پھر ہمارے گاؤں کی یوتھ نے سوچا کہ اسے مسمار کیا جائے اور بزرگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے مشورہ کیا اور ایک نئے چرچ کا نقشہ امریکہ سے منگوایا گیا اور سب نے مل کے اس چرچ کو تعمیر کیا۔ اور میں اس وقت چھوٹا تھا تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اعلان ہوا کرتا تھا کہ ریت ختم ہے تو بچے جوان بوڑھے وہ اکٹھا کر لیتے، دیگر چیزیں اکٹھا ہوتی اور بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ یہ خوبصورت بلڈنگ چرچ بلڈنگ جو ہے وہ خدا نے ہمیں عطا کی اور اب ہم ایک عرصہ سے ہم اس میں آزادی کے ساتھ ملک پاکستان میں آزادی کے ساتھ ہم دعا بندگی کر رہے ہیں اور یہ خدا کا شکر۔ اس چرچ میں کم و بیش ہر اتوار کو 2500 کے قریب لوگ عبادت کرتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا گاؤں ہے، اس میں تقریباً 500 سے بھی زیادہ خاندان جو ہیں وہ رجسٹرڈ خاندان ہیں اور جیسے جیسے آبادی بڑھتی جا رہی ہے اس گاؤں میں رکنیت کی تعداد بھی بڑھتی ہے اور یہ ایک ہسٹوریکل چرچ ہے، اس کا ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے آج بھی اور خدا کا شکر ہے کہ اس گاؤں میں سے فوج میں جونیئر کمیشنڈ آفیسر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وکلا ہیں، ججز ہیں،
اور شعبہ تعلیم میں بڑے بڑے آفیسرز ہیں اور انہوں نے ہر میدان میں خدمت کے کام کو انجام دیا ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے کہ تعلیم کا جو معیار ہے وہ اس گاؤں میں کافی ہے۔ جو چرچ کا سنڈے اسکول کا پلیٹ فارم ہے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ بچپن ہی سے ہم بچوں کو درس و تدریس کے بارے میں بتاتے ہوئے یہ سکھاتے ہیں کہ عاجزی، انکساری، تحمل اور بردباری سے زندگی گزارنی ہے اور ایسا مزاج رکھنا جیسا مسیح یسوع کا تھا، جنہیں ہمارے مسلم بھائی عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو جو تحمل مزاجی ہے وہ سنڈے اسکول ہی سے ہم دیتے ہیں بچوں کو۔ خدا کا شکر ہے کہ اس گاؤں میں کبھی کوئی افراتفری نہیں پھیلی اور گاؤں اور دیگر گاؤں جو ہیں وہ آپس میں مل بیٹھ کے صلاح مشورہ کرتے ہیں۔ ڈسکور پاکستان کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ وہ یہاں تشریف لائے اور ان کی پوری ٹیم یہاں پہ تشریف لائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک ایفرٹ ہے۔ اب تک پاکستان میں جو مسیحی چینل یا دیگر چینل ہیں وہ ایسا کام نہیں کر رہے۔ جو ان کا ویژن ہے، ایک خوبصورت ویژن ہے کہ تاریخ کو قائم رکھا جائے اور جو تاریخی چرچ ہیں انہیں وزٹ کیا جائے اور ان کے متعلق بتایا جائے کہ ان کی خدمات کے وسیلے سے لوگ کیسے مستفید ہوئے اور لوگوں کو کیسے برکت دی۔ ویورز، ابھی میں موجود ہوں اس خوبصورت چرچ کی کراسنگ میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر تاریخی چرچز جو انڈو پاک یا سب کانٹیننٹ میں تعمیر کیے گئے وہ کراسسی فارم میں تھے۔ ویورز، ابھی میں موجود ہوں مارٹن میموریل چرچ کی نیو میں۔ اس کا انسائیڈ سٹنگ چیمبر انتہائی خوبصورت اور کشادہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پرانے طرز تعمیر پر بنائے گئے چرچز میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے جس میں انٹرنس کے بعد نیو ہے اور پھر اس کی آئلز بھی ہوتی ہیں، آئلز کے علاوہ پھر اس کی کراسنگ ہے، کراسنگ کے بعد اس کی سینکچوری کے بعد اس کی آلٹر اور ہائی آلٹر ہوتی ہے۔ یہ دیکھنے میں انتہائی کشادہ ہے، نہ صرف دیکھنے میں کشادہ ہے بلکہ اس کی سٹنگ بھی انتہائی سادہ ہے، جس میں آپ بینچز دیکھ سکتے ہیں، لوگ بینچز پہ بھی بیٹھتے ہیں، یہ ووڈن بینچز ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نیو سے آگے آئیں تو کراسنگ میں بھی لوگ کارپٹ پر بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے دونوں خوبصورت آرمز ہیں جن کے اندر بھی سٹنگ ارینجمنٹ کیا گیا ہے۔ اگر آپ پورے چرچ میں سٹنگ ارینجمنٹ کی بات کریں تو 1500 سے 2000 کے قریب لوگ بیٹھ کر ہر سنڈے کو اور اس کے علاوہ بھی دنوں میں عبادات کرتے ہیں، کیونکہ سنڈے ایک مین پلگرمیج ہے عبادات کا، کرسچن کمیونٹی کا۔ تو سنڈے کو جو عبادت ہوتی ہے وہ بڑی عبادت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ اس کے مین ڈور سے انٹر ہوتے ہیں تو دونوں جانب آپ کو انتہائی دلکش 3 پوائنٹڈ آرچز دکھائی دیتی ہیں۔ یہ ورانڈا کی فارم میں بنائے گئے ہیں۔ یہ ٹرینٹی آرچز ہیں جو کہ نیو گوتھک طرز تعمیر کا ایک ایلیمنٹ ہے۔ اس کی دونوں جانب اگر آپ دیکھیں جو سائیڈ والز ہیں ان پہ بھی 4 راؤنڈ آرچز بنائے گئے ہیں۔ جہاں نیو گوتھک طرز تعمیر کی پوائنٹڈ آرچز کا ایلیمنٹ اس نئے طرز پر بنائے گئے چرچ میں ملتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو رومن طرز تعمیر پر بنائی گئی راؤنڈ آرچز بھی دکھائی دیتی ہیں۔ دونوں جانب یہ 4 راؤنڈ آرچز ہیں، جبکہ ان 4 راؤنڈ آرچز میں 2 انٹرنس ڈور بھی ہیں۔ 4 کا عدد اگین کرسچن تھیولوجی میں اناجیل اربع کا ایک خوبصورت نمونہ ہے، جبکہ اس کی داہنی جانب بھی 4 راؤنڈ آرچز بنائے گئے ہیں سیم پیٹرن پہ۔ لوگ نہ صرف فرنٹل ڈور سے اس چرچ میں داخل ہوتے ہیں بلکہ اس کی دونوں جانب جو 2 دروازے بنائے گئے ہیں اس سے بھی اس میں داخل ہوتے ہیں۔
اگر آپ اس کے اوور آل ایمبینس کو دیکھیں تو اس میں لائٹ کا بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے. اس میں نیچرل لائٹ بھی استعمال کی گئی ہے. اس کے علاوہ اس میں آرٹیفیشل لائٹنگ کا بھی ارینجمنٹ کیا گیا ہے. اگر آپ اس کا پورا انسائڈ چیمبر دیکھیں انتہائی کشادہ، خوبصورت ہے، دلکش ہے. اور جب سارے عابدین اس میں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں تو یہ عبادت کے ماحول کو نہ صرف خوبصورت بناتا ہے بلکہ روحانی عقیدت میں بھی لوگوں کو خدا کے ساتھ بندگی میں اور عبادت میں زیادہ ان کے ایمان کو تقویت دیتا ہے اور ان کو برکت بھی دیتا ہے. ویورز، ابھی میں موجود ہوں اس خوبصورت چرچ کی کراسنگ میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر تاریخی چرچز جو انڈو پاک یا سب کانٹیننٹ میں تعمیر کیے گئے وہ کراسی فارم میں تھے، اور یہ چرچ جس میں موجود ہوں یہ بھی کراسی فارم میں بنایا گیا جو کہ کراس کی شکل کا ہوتا ہے. اور جس جگہ پہ موجود ہوں یہ ایک کراسنگ ہے، اور میری دونوں جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری داہنی جانب اس چرچ کی آلٹر ہے جبکہ بائیں جانب اس کا سٹنگ چیمبر ہے. اور اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں تو یہ اس چرچ کی رائٹ آرم ہے جو کہ کراس میں لیفٹ اور رائٹ دو آرمز ہوتے ہیں. میری پچھلی جانب لوگ بیٹھتے ہیں جو کہ کلام مقدس کی تلاوت کے لیے لیکٹرن پہ آتے ہیں، جبکہ اس کی لیفٹ آرم میں کوائر بیٹھ کر حمد و ثنا اور عبادت کے گیت گاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کراسنگ میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں گھوم کر آپ پورے چرچ کا نظارہ کر سکتے ہیں. آپ آلٹر بھی دیکھ سکتے ہیں، چرچز کے آرمز بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ چرچ کا چیمبر بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کی آرم میں میری پچھلی جانب آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں اس میں 3 آرچز بنائی گئی ہیں. اگر آپ اس کے کنسٹرکشنل ایلیمنٹ کو دیکھیں تو اس میں پوائنٹڈ آرچز بھی ہیں، اس میں رومن آرچز بھی ہیں. جیسا کہ میری پچھلی جانب آپ دیکھیں یہ رومن آرچز 3 کی فارم میں بنائی گئی جو کہ ٹرینٹی آرچز ہیں. اور اس کے علاوہ اگر اس کے اوپر دیکھا جائے تو ایک خوبصورت گیلری بھی موجود ہے. یہ گیلریز اس چرچ کی دونوں آرمز میں بنائی گئی. اگر مین چیمبر میں اوور فلو ہو، سٹنگ کے لیے جگہ نہ بچے، تو لوگ عبادت کے لیے ان دونوں آرمز کے اندر بیٹھتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی گیلریز کو بھی بیٹھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور اس کی گیلری میں بھی آپ دیکھیں تو گلاس ونڈوز استعمال کی گئی ہیں اور وہی تھیولوجیکل کلرز کا پیٹرن دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ آلٹر میں ہے. اس کے علاوہ اس کے آرمز عام طور پر بنائے گئے چرچز کے مقابلے میں خاصے چھوٹے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں کیتھیڈرلز میں بڑے آرمز ہوتے ہیں جو کہ ایک کراسی فارم میں بنائے جاتے ہیں. چونکہ یہ چرچ ایک کمیونٹی میں ہے، ایک پیرش ہے، تو اس میں لوگ آرمز میں بھی بیٹھتے ہیں، سٹنگ چیمبر میں بھی بیٹھتے ہیں، اور آلٹر کے سامنے جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ بیٹھ کر خدا کی عبادت کرتے ہیں. ویورز، ابھی میں موجود ہوں مارٹن میموریل چرچ کی دیدہ زیب آلٹر کے بالکل سامنے. اگر آپ اس کی آلٹر کو غور سے دیکھیں تو یہ خوبصورت تھیولوجیکل ایلیمنٹ سے بھرپور ہے. اگر ہم اس کے ڈسپلن کو دیکھیں اور اس کی لٹرجیکل ویلیو کو دیکھیں تو اس کی آلٹر پریسبیٹیرین چرچ کی آلٹر کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے. جیسے کہ پہلے پروگرامز میں ہم نے دیکھا کہ ان کی آلٹرز جو کہ پریسبیٹیرین چرچز کے ساتھ لنکڈ ہیں وہ ایک ڈیموکریٹک نظام کو ظاہر کرتی ہیں جس میں عبادات کا انتظام ایلڈرز چلاتے ہیں پریسٹ کے ساتھ مل کے. جیسا کہ چرچ میں ایک سیشن ہوتا ہے، دیگر چرچز میں ہم نے دیکھا پیرش کاؤنسلز ہوتی ہیں، لیکن اس پریسبیٹیرین چرچ میں ایک سیشن ہوتا ہے جس میں ایلڈرز ہوتے ہیں اور ان کا ایک ماڈریٹر ہوتا ہے، اور ساتھ میں پریسٹ بھی مل کر اس عبادت کے انتظام کو چلاتے ہیں. اگر آپ ان کی چیئرز کو دیکھیں تو یہاں پہ ایلڈرز بیٹھتے ہیں. اور اگر اس کی ڈوم نما آلٹر کو دیکھا جائے تو یہ ایک خوبصورت منظر کو ظاہر کرتی ہے. یہ ہاف ڈوم ہے. جیسا کہ کرسچن تھیولوجی میں ہاف ڈوم کے تصور کو دیکھا جائے تو وہ جیزس کرائسٹ کے ریزریکشن کے منظر کو ظاہر کرتی ہے. اگر آپ اس کے اندر آرچز کو دیکھیں تو اس میں 5 چھوٹی آرچز دکھائی دیتی ہیں، اور ان آرچز کے اندر اگر آپ مزید غور سے دیکھیں تو آپ کو
इमेजेस दिखाई देंगे जिसमें जीसस क्राइस्ट के इमेजेस हैं। अगर इस डॉम की दोनों जानिब देखा जाए तो दोनों जानिब आपको कलर्ड ग्लास विंडोज़ भी नज़र आएंगी और वो 4 पॉइंटेड आर्चेस हैं। अगर 4 के डिजिट को हम न्यूमरोलॉजी में या क्रिश्चियन थियोलॉजी में देखें तो ये 4 गॉस्पेल्स या अनाजील अरबा को ज़ाहिर करता है। उसके अलावा अगर आप इसके जो ऑल्टर टेबल पे देखें तो आपको सॉलिड ब्रास से बनाई गई वो क्रॉसेस भी दिखाई देंगी। ये वो क्रॉसेस हैं जब इस चर्च की तामीर की गई और उन क्रॉसेस को अभी तक प्रिजर्व फॉर्म में रखा गया है। उसके अलावा अगर आप फ्रंट पे इसकी रेलिंग देखें तो ये ऑल्टर के उस हिस्से को जो कॉन्ग्रीगेशन का सिटिंग चैम्बर है उससे इसको जुदा करती है। आमतौर पर चर्चेस में हमने देखा कि सिटिंग चैम्बर और ऑल्टर के दरमियान में जो सेंचुअरी है उसको जुदा करने के लिए या तो बड़ी आर्च बनाई जाती है या एक रेलिंग बनाई जाती है। सो उसी अरेंजमेंट को मद्देनज़र रखते हुए आप देख सकते हैं कि इसमें एक ब्रास की रेलिंग है जो मजबूत है। जब लोग होली कम्युनियन के लिए आते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ चर्चेस में मुख्तलिफ़ संडेज़ को होली कम्युनियन की सर्विस रखी जाती है, तो ये इस बात का ज़हूर है कि जो प्रीस्ट है जीसस क्राइस्ट के उस पिलग्रिमेज को, उस यादगार को मनाने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए इस ख़ास जगह पे आते हैं और उस पाक शराकत में कॉन्ग्रीगेशन हिस्सा लेते हैं। उसके अलावा आप देखें तो इसकी ऑल्टर इंतहाई कुशादा भी है। कुशादा होने के साथ साथ इसमें ख़ास थियोलॉजिकल रंग भी हमें दिखाई देते हैं। ग्रीन कलर पाया जाता है, गोल्डन है और ब्लू है। ये वो कलर है जो खुदा की अबदी बादशाहत को ज़ाहिर करता है और ये भी ज़ाहिर करता है कि खुदा की बादशाहत ना सिर्फ इस दुनिया में है, ना सिर्फ इस चर्च में है, बल्कि पूरी कायनात में और आसमान पर भी है, जो कि सबका खालिक और मालिक है। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का एक और शानदार प्रोग्राम मार्टिन मेमोरियल यूपी चर्च, मार्टिनपुर, चक 371, ज़िला ननकाना साहब पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस खूबसूरत चर्च के तर्ज तामीर और इसके हवाले से इसकी खिदमात के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में एक और शानदार और तारीखी चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।